بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میری طرف سے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے جو گزشتہ دنوں سینٹ کے الیکشن دیکھے اور الیکشن میں جو دیانتداری کا جو معیار دیکھا اور جس طرح سے ووٹ پول ہوئے، اس حوالے سے پوری قوم نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے ہمارا اخلاقی معیار، سیاسی معیار اور دینی معیار، جو مذہبی ہمارے جو اقتدار ہیں، ان کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم کس سٹیج پر اور کس جگہ کھڑے ہیں۔ لیکن ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے یہ گزارش کروں کہ جناب وزیر اعظم، آپ کو قوم نے ٹوٹل 1825 دن دیے، ان میں سے 939 دن آپ نے اپنے وی این، اپنے اس این آر او، اپنے اصول اور اپنی 23 سالہ سیاست کی نظر کر دیے، اور ہمیں اور پوری قوم کو آج تک یہی سننے میں آ رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ لیکن خلق خدا کی جو پکار ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاروں کے لیے روزگار، نئی انڈسٹری کا قیام، 350 ایکڑ زمین بنجر جو پاکستان میں پڑی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے گزارش ہے، اپیل ہے آپ سے کہ ہمارے جو حاری ہیں وہ غیر کاشت شدہ رقبہ جو ہے وہ حاریوں میں تقسیم کر لیں، نظام قانون ایک بہتر نظام کے تحت ان حاریوں میں تقسیم کریں گے تو وہ جو 350 کروڑ ایکڑ زمین ہے اس سے جو فصل آئے گا تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی غذا، اپنا اناج بیرون ملک بھی ایکسپورٹ کر سکے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آپ وہی جو گندم ہے وہ باہر سے 2300 روپے 2200 روپے من لانے میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے کاشتکار کو اور اپنی بنجر زمینوں کو آباد کرانے کے حوالے سے 1800 یا 1900 روپیہ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں، آپ کی بیوروکریسی تیار نہیں، آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ تیار نہیں۔ اس وقت 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ ہم نے اسی پروگرام کے تحت، اور آپ جب آئے تھے اس وقت ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ یہ سکول جو ہمارے پاس بلڈنگیں موجود ہیں، ان کو جو 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، 2 بجے کے بعد آپ اگر اس کی سیکنڈ شفٹ کا آغاز کریں گے تو وہ تمام بچے جو ہے ان سکولوں میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہی استاد جو ہے ان کو تھوڑا اضافی اگر ان کو رقم دیں، ان کو اضافی تنخواہیں دیں تو وہ 2.5 کروڑ بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یا آپ کی انتظامیہ نے یا آپ کے وزیر تعلیم نے اس طرف آج تک کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ تعلیم کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی کابینہ کے جو وزراء ہیں وہ اپنے شعبوں کو چھوڑ کر وہ دیگر شعبوں میں اپنی آراء اور اپنے بحث و مباحثے میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ کی کابینہ کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کوئی بھی وزیر اپنے سبجیکٹ پر بولنے سے قاصر ہے، اپنے سبجیکٹ پر وہ بات نہیں کرتا، جو ان سے ہٹ کر جو سبجیکٹ ہیں، جو وزارتیں ہیں، ان حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کرکٹ پر بھی کہیں گھنٹے اور کہیں منٹ بحث کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کرکٹ کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے۔ اسی طرح اس وقت جو آپ کے جتنے وزراء ہیں ان کی معیاری گفتگو تو دور کی بات ہے، وہ ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ کا سپوکس مین بن کر سامنے آ جاؤں اور میں اپنی حاضری عمران خان صاحب کے ساتھ لاؤں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے آپ کے سامنے کہ ایک وزیر جس کا کام نہیں ہے وہ اگر اپنے آپ کو آپ کا سپوکس مین یا گورنمنٹ کا سپوکس مین بن کر سامنے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو فوراً اس کے خلاف انتقام لینا چاہیے۔ آپ کی جو اہم منسٹریز ہیں ان میں جو مثلا اس وقت جو منسٹری آف انرجی کا جو ایک اہم ترین ادارہ ہے وہ سی پی پی ہے، اس کا ہیڈ، اس کا سی ای او جو ہے گزشتہ 6 مہینوں سے اس پر نہیں ہے۔
آج تک آپ کی جو کیبنٹ ہے یا آپ کی وہ جو کمیٹی ہے وہ انٹرویو لے رہی ہے اور اس معاملے کو پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں، آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کا سی ای او کون ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ کے وہ ادارے جو ہیں وہ تباہ حال ہو چکے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر آپ کوشش کریں گے اور اس میں جیتنے کی کوشش کریں گے، ان اداروں کو بہتر لائیں گے اور جیت اگر حاصل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم پھر آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور یہ قوم آپ کو آئندہ کے لیے بھی سوچے گی کہ کیا ہم وزیر اعظم کے لیے اپنے جو آئندہ آنے والے وزیر اعظم کے لیے عمران خان صاحب کو ووٹ دیں یا کس طرح کیا کریں۔ اپوزیشن کی یلغار کا جواب بیانوں سے نہیں، عملی اقدامات سے ہوگا۔ شیر شاہ سوری کو بھی اگر پڑھ لیں کہ اس نے اسی طرح کے حالات تھے، اس نے اپنے 5 سالہ دور میں کس طرح کامیابیاں حاصل کی کہ اس کا نام آج نہیں بلکہ آئندہ صدیوں تک زندہ و تابندہ رہے گا، اس لیے کہ اس کے کام آج تک بول رہے ہیں۔ کیا آپ نے شیر شاہ سوری کی تاریخ پڑھی ہے؟ اس کو جو ورثے میں جو اس کو حالات ملے تھے، یا اس نے جس طرح اپنا دور نکالا جنگوں میں بھی اور انتظامیہ کو ٹھیک کرنے میں، آپ اس کو پڑھیں اور پھر فیصلے کریں کہ آپ کی حکومت کا یا آپ کے انتظامات کا یا آپ کے ایکشن کا رخ کدھر ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے جو قائد تھے ہمارے آزاد کشمیر کے، وہ کے ایچ خورشید کے حوالے سے، کہ گزشتہ دنوں 11 مارچ کو ان کی برسی تھی۔ پورے آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ پورے کشمیر میں کے ایچ خورشید کے حوالے سے جو دن بنایا گیا، برسی کے حوالے سے ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی اس میں حصہ لیا، کالجز میں، یونیورسٹی میں دن منایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عظیم رہنما کے حوالے سے آج کشمیری عوام اپنے ذہن میں اس شخص کی حسین جو وہ اس کی جو گفتار ہے، اس کا خوش مزاجی، خوش اخلاق، خوش لباس رہنما کے ایچ خورشید کو یاد کر کے بڑے خلوص کے ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کے ایچ خورشید ایک منفرد سیاستدان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور دیانت، سیاست، خطابت، صحافت، ادارت، وکالت، شرافت، علم و ادب، ذوق لطافت، انگریزی، اردو، کشمیری اور پنجابی زبان پر قدرت اور آداب سفارت کی تمام خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، روشن دماغ، اجلے کردار کے ہر دل عزیز سیاسی رہنما تھے۔ ان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح 1944 سے لے کر 1947 تک وہ ان کے سیکریٹری رہے اور تحریک پاکستان کے پرجوش سرگرم اور پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے ان کے قابل اعتماد ساتھی رہے۔ ناظرین، کے ایچ خورشید کے حوالے سے ان کا جو نظریہ تھا کہ آزاد کشمیر کو ایک حکومت تسلیم کیا جائے، اس کو اختیار دیا جائے کہ یہ اپنے کشمیر کا معاملہ جو ہے بین الاقوامی سطح پر خود لے جائے، اس حوالے سے کشمیر کو تسلیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے جب کہا تو ان کو غدار یا ان کے ساتھ نفرت کا جو اظہار ہوا، اور ہمارے سیاستدانوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر اس 80% اگر جن سیاستدانوں نے ان کے ساتھ اختلاف یا ان کے نظریے کے ساتھ اختلاف کیا، آج وہی سارے سیاستدان ان کے اس نعرے، اس نظریے اور اس منشور کے حوالے سے تائید کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرو تاکہ ہم اپنا کشمیر کی آزادی کا یا کشمیر کا جو جنگ ہے وہ اقوام متحدہ میں خود لڑیں اور خود اس کو آگے لے کر چلیں، تاکہ دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو سکے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیری اپنا مسئلہ جو ہے وہ خود دنیا کے سامنے بحیثیت وکیل پیش کر رہے ہیں۔ جی راج صاحب، موسٹ ویلکم۔ میں نے کے ایچ خورشید کے حوالے سے یہ جو 11 مارچ کو برسی بنائی گئی اور ان کا جو منشور تھا کہ ہمیں تسلیم کرے، تو آج یہ 30-40 سال کے بعد ہر سیاستدان جن سیاستدانوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ غدار ہے، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، یہ ان کو کشمیر کا نہیں پتا، آج سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کریں، ہمیں وہ اختیار دیں تاکہ ہم دنیا میں اپنے کشمیر کے مسئلہ کو لے جائیں۔ جی، اس حوالے سے آپ کی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جو نظریہ کے ایچ خورشید تھا یا جو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو ان کی سوچ و فکر تھی، تو آج وقت نے آج ثابت کیا کہ وہ ان کا کہنا یا ان کی سوچ وہ بالکل درست تھی، اور اگر ان کے نظریے پہ، ان کے سوچ پر اگر عمل درآمد کر دیا جاتا، اتنی بڑی قربانیاں بھی کشمیری کو نہ دینی پڑتی اور آج مودی کو کشمیر کو ہڑپ بھی نہ کرنا پڑا۔ لیکن بدقسمتی ہے شاہ صاحب کے یعنی آج تک
یعنی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اسلام آباد کی حکومت رہی ہیں، خواہ سول حکومت رہی یا فوجی حکومت ہے، ان کی کوئی واضح پالیسی نہیں رہی ہے. ہر حکومت نے اپنے مفاد کے تحت کشمیر کاز کو اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک انچ آگے نہ بڑھ سکے ادھر سے. جو ہم اسلام آباد پاکستان کے گلگت بلتستان کے جو ہم اس طرف کے کشمیری اور جو ہمارا پاکستان واحد وکیل ہے، اب اس کے برعکس اگر آپ یعنی دوسری طرف ہندوستان کو دیکھیں کہ ہندوستان نے 5 اگست کے اقدام اٹھانے کے بعد وہ تمام یعنی ابھی اگلے فیز پہ جا رہا ہے کہ اس نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ میں نے جو 5 اگست کا اقدام اٹھایا بالکل بجا تھا، بالکل درست تھا، اور آج کشمیریوں نے تسلیم کیا. اور پاکستان کو بھی ابھی اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ کنٹرول لائن پہ ہم نے سیز فائر معاہدہ کر لیا، اور ہم نے کہا کہ صرف آج تک کنٹرول لائن پر جو سیز فائر جتنے بھی معاہدے ہیں ہم اس کے اوپر عمل درآمد کا اعلان ہوا، اور یہ ہمارے فوجی ترجمان کی طرف سے اعلان کیا گیا. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب تک یعنی یہ 2021 میں ابھی یعنی کہاں سے کہ خورشید 47 سے آج جو ہمارے 73 سال ہو گئے، تو ہم اگر کاش کے جو شیخ عبداللہ، آپ کو یاد ہوگا شاہ صاحب، جب شیخ عبداللہ اسلام آباد آیا تو شیخ عبداللہ اور یعنی کہ خورشید کے درمیان یعنی جو ایک اس وقت حالات ایسے تھے کہ بھائی موجودہ حالات میں یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان اور جو پاکستان ہے یہ کشمیر سے اگر فوجوں ویسے وڈراول کرنا ہے، اگر اقوام متحدہ قراردادوں پر ہی اگر ہم عمل درآمد پہ جائیں گے تو اس کی پہلے شک میں یہی ہوگا کہ یہ جو رائے شماری تو بعد میں ہوگی، جو اس کے پہلے افواج کا انخلا یعنی جو اس کی معاہدے کی جزو ہیں اس میں سیز فائر کے بعد پہلا جو عمل ہونا تھا وہ فوجوں کے انخلا کا تھا. تو ہم تو سیز فائر کے بعد دوسری شک پہ آئی نہیں ہیں، اور ابھی دوسری ہم نے تیسری چوتھی بھی ہم کریں گے کشمیری کو رائے شماری دے. بھائی جب فوجوں کا انخلا ہوگا، فوجوں کے انخلا کے اوپر ہی بے شمار یعنی اقوام متحدہ کی 1 درجن سے زائد قراردادیں آئی ہیں، کتنی اعلیٰ سطح پہ ملاقاتیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی پیش رفت نہ ہو سکی. یہ تمام حقائق تھے کہ جس پر اس کو یہ سامنے رکھتے ہوئے جو کہ خورشید نے کہا تھا کہ پاکستان جو مظفر آباد کی جو بیس کیمپ کی حکومت ہے، پاکستان کو اس کو تسلیم کرے، پاکستان خود مختار کشمیر کو حمایت کرے، وہ اس کی حمایت حاصل کرے دنیا سے، یورپی یونین سے کرے، OIC سے کرے، امریکہ سے کرے، تاکہ ایک سٹیپ تو آگے بڑھا جائے. لیکن کیا والا یہ بھی ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں سے آؤٹ آف باکس یہ فارمولہ تھا کہ جو کہ خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے خود اقوام متحدہ کی قراردادوں میں شاہ صاحب جب 5 اگست یعنی جنوری 1949 کی جو قرارداد تھی، اس میں ہم نے خود 13 اگست کی جو قرارداد تھی 1948 قرارداد کو پاکستان کی ریکمنڈیشن پر پاکستان کے سفارشات پر اسی دوران اگر تھوڑا سا تبصرہ ہم کر لیں گلگت بلتستان کے صوبے کے حوالے سے کہ ابھی وہاں کی اسمبلی نے قرارداد بھی پیش کر دی ہے اور منظور بھی کر دی ہے کہ ہمیں صوبہ بنایا جائے پاکستان. اس حوالے سے آپ کا کیا انپٹ ہے؟ وہ دیکھیں جو 5 اپڈیٹ کیا ہے؟ دیکھو جو 5 اگست کا جو ہندوستان نے اقدام اٹھایا، اور اس کے بعد سے یعنی اس وقت آپ کا شاہ صاحب یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت 2-3 پروگرام کیے کہ یہ مودی کا یہ اکیلا فیصلہ نہیں ہے، کہ وہ اتنا بڑا جرأت مندانہ فیصلہ وہ اکیلا نہیں کر سکتا. اس میں عالمی اسٹیبلشمنٹ یا بین الاقوامی سازش ہے جو کشمیر کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو اس ٹائم جو سیز فائر لائن ہے اسی کو مستقل ساتھ یعنی وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ابھی جب یہ یعنی اسی سال یعنی گزشتہ سال جب الیکشن ہوئے، گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے وہاں جا کر اعلانات کیے کہ ہم گلگت کو صوبہ بنائیں گے. عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ہمارے آرمی چیف کی زیر صدارت ہے قومی سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوتا ہے جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بلایا جاتا ہے، اور اس اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دیے جائیں. وہاں پیپلز پارٹی کے سینیٹر شری رحمان صاحبان نے بے شمار اور لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ اجلاس وزیر اعظم کو بلانا چاہیے تھا. اگر آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی سیاسی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کر کے، پارلیمنٹ کو آن بورڈ کر کے، حریت کانفرنس کو، آزاد کشمیر سیاسی قیادت کو آن بورڈ کر کے فیصلہ کریں. تو اس اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد اس کو اٹھایا جائے. اب وہ الیکشن ہو گئے، PTI جیت گئی اور اس کو 2 تہائی اکثریت مل گئی. اب جو عمران خان صاحب نے اپنے جو اعلان کیا تھا کہ میں، آپ کو یاد ہو گلگت میں جا کر اعلان کیا تھا میں آج سے اس کو صوبہ بنانے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن عمل درآمد انتخابات کے بعد ہوگا کیونکہ الیکشن یہ قوانین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ہم کسی پیکیج کا اعلان کریں گے. ابھی جو گلگت بلتستان اسمبلی نے جو قرارداد پیش کی ہے تو وہ اسی کی طرف ایک پیش بندی ہے کہ جو ہمارے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، جو بلاول بھٹو صاحبہ نے اعلان کیا، جو مریم نواز صاحب نے اعلان کیا، جو ہمارے فوجی سربراہ نے اعلیٰ سطح اجلاس میں جا کر کہا کہ ہم اس کو اب 1 منٹ سن لوں گا. اب اس میں یہ آتا ہے کہ ابھی جو قرارداد ہوئی ہے، اس میں قرارداد میں ایک جو اچھا پہلو ہے، اس قرارداد میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ اس کو صوبہ بناتے وقت
اقوام متحدہ جو کشمیر پہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں یا جو پاکستان کا کشمیر کے اوپر موقف ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ جو غلبستان کا انہوں نے ریکگنائز کیا ہے نمبر ایک کہ ہم کشمیر کا حصہ ہیں, ہم کشمیر کا حصہ ہیں اور پاکستان کے کاز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. چھوٹے سا بریک کے لیے مجھے کہا رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر میں آپ کو آج ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا کہ جو پورے پاکستان, ہمارے جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں یا جو ہمارے عرب بھائی ہیں, ان سب کے لیے جو انڈیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان جو اپنی پریس کانفرنس میں اسلام کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا ہے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. یہ جس طرح میں نے بریک سے جانے پہلے یہ آپ سے عرض کی تھی کہ اس وقت انڈیا کا جو احمد شاہ ہے اس نے جو اسلام کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے, اور مسلمان ایک پاکستان نہیں بلکہ عالمین میں رہنے والے مسلمانوں کے حوالے سے اس نے جس طرح اپنی پریس کانفرنس میں خطاب کیا یا اظہار خیال کیا یا آئندہ آنے والے اقدامات کے حوالے سے اس نے اپنی حکومت کی پالیسیوں کا جو اعلان کیا, میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی سنیں اور اس کو جہاں تک ہو سکے سپریڈ کریں, لے جائیں, پیغام پہنچائیں اور بالخصوص عرب بھائیوں تک یہ پہنچائیں کہ آپ نے جو انڈیا کو اپنے گلے کا ہار اور سر کا تاج بنایا تھا, ان کے جو خیالات آپ کے حوالے سے ہیں, آپ کے بارے میں ہیں, ذرا سنیے گا. جو 20 اور 21 کا جو راشٹریہ سرو دھرم سمیلن ہے, یہ دنیا کے اتہاس میں پہلا ایسا سمیلن ہے جو اسلام کے جہاد کے خلاف دنیا میں, ابھی تو یہ راشٹریہ ہے, پورے دیش سے دھرم گروؤں کو بلایا جا رہا ہے, سارے دھرموں کے, عیسائیوں کے دھرم گروؤں کو, یہودیوں کے دھرم گروؤں کو, پارسیوں کے دھرم گروؤں کو, جینوں کے دھرم گروؤں کو, بودھوں کے دھرم گروؤں کو, سکھوں کے دھرم گروؤں کو. دیکھیں ابھی یہ پہلا اسٹیپ ہے. ہم اسی سال میں 2021 کے اندر ہی دلی میں ورلڈ ریلیجیس پارلیمنٹ کا آیوجن کریں گے, وشو دھرم سنسد, اور ہم اس کا نمنترن دنیا کے سارے دھرم گروؤں کو دیں گے. تو یہ ابھی ایک بیج ہم لگا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ کل کیا ہوگا, لیکن جہاد سے لڑنا بہت ضروری ہے. یہ ساری دنیا کو ہم بتا کر رہیں گے, جو بھی قیمت دینی ہوگی ہم وہ قیمت چکائیں گے, جو بھی قیمت دینی ہوگی وہ قیمت چکائیں گے, لیکن ہم جہاد سے لڑ کر رہیں گے, جہاد کو پوری دھرتی سے مٹا کر رہیں گے. لو جہاد تب تک تھا یہ جب تک ہندوؤں کی جن سنکھیا مسلمانوں کی جن سنکھیا پہ بھاری تھی. آج کوئی لو جہاد نہیں ہے, آج کوئی لو جہاد, آج تو وہ زبردستی چھین رہے ہیں, آج سیدھا جہاد ہے. یہ جہاد جس نے ہماری رانی پدمنی کو 16,000 مہیلاؤں کے ساتھ جلنے پر مجبور کیا, وہ جہاد ہے. لو جہاد جیسی کوئی بھی ٹرم نہیں ہے, یہ تو ہندووادیوں نے بنائی تھی, ان ہندووادیوں نے جنہیں کچھ کرنا نہیں تھا. یہ جہاد اگینسٹ ویمن ہے. محمد سے شروع ہوا یہ, محمد سے. محمد جو تھا پہلا وہ ویکتی تھا جس نے ایک ویکتی کے پاس نوکری کی, اس کی ہتیا کی, بعد میں اس کی ودوا سے شادی کی, اور یہ اتنا بڑا ایمپائر بنایا جو آج پوری دنیا کا سردرد ہے. تو ہمیں اسلام کے بیسک کو سمجھنا پڑے گا. نہ لو جہاد کہنے کی ضرورت ہے, نہ لینڈ جہاد کہنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی اور جہاد کہنے کی ضرورت ہے. کیول ایک ورڈ, جہاد. جہاد کو سمجھیے. جہاد کا ارتھ ہے کسی بھی طرح سے. احمد شاہ کی جو خیالات ہیں یا جو اپنے آنے والے پروگرام اور تمام مسلمان امہ کو جو چیلنج کیا ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس شخص نے جو ہمیں چیلنج دیا ہے, یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں یا ایشیا میں آباد مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ پوری دنیا میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس نے اسلام کو چیلنج کیا ہے, ہمارے مذہب کو چیلنج کیا ہے, ہمارے قرآن کو چیلنج کیا ہے. اس نے مثال دی ہے برما کی کہ جس طرح مسلمانوں کو برما میں نیست و نابود قتل و غارت کر کے تباہ کر دیا گیا, وہاں سے بھگا دیا گیا, اسی طرح سے ہم بھی کریں گے. اور اس حوالے سے اس نے آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد چاہا ہے کہ میں اس میں عیسائیوں کو بھی بلاؤں گا, میں جتنے بھی دیگر یعنی مسلمانوں سے ہٹ کر جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے جو پیشوا ہیں ان کو بلاؤں گا اور ان سے لفظ جہاد اور مسلمانوں پر بحث کریں گے. میں یہ چاہوں گا کہ ساتھ ہی بنگلہ دیش میں
اسی انڈیا کے حوالے سے جو وہاں کے مسلمانوں نے ابھی احتجاج شروع کیا ہے اور مودی کے حوالے سے جو شروع کیا ہے، ذرا ان کی چونکہ محبت اب انتہا کو پہنچ چکی ہے، وہاں ہندوؤں نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا ہے، تو بنگلہ دیش کے مسلمان جو احتجاج کر رہے ہیں اور سڑکوں پر آ چکے ہیں، ذرا ان کو بھی سنیے گا۔ یہ بنگلہ دیش کے مسلمان اب وہ بھی میدان میں نکل آئے ہیں، انڈیا کے خلاف ہیں، اور وہاں بڑا احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی آغاز ہوا ہے، اور انڈیا وہاں جو جس طرح سے وہاں پینیٹریٹ کر رہا ہے، وہاں ان کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہا ہے، وہ تو اب ظاہر ہو چکا ہے، وہ لوگ احساس کر رہے ہیں، اور وہاں کی لیڈرشپ جو آ چکی ہے وہ بھی۔ لیکن یہ جو ابھی اس انڈین جو لیڈرشپ ہے، اس نے جس طرح اسلام اور مذہب کو جس طرح چیلنج کیا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا؟ بالکل، یہ دیکھو، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے مودی جب اقتدار میں آیا یا اس اقتدار سے میں آنے سے پہلے جو کچھ اس نے گجرات میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور یہ جو آر ایس ایس کا یا مودی کا جو نظریہ ہے، یا جو اس کے جو نازیزم سے جو متاثر کا جو آر ایس ایس بنی تھی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہندوستان کے یا موجودہ جو اس ٹائم جو ہندوستان کی حکومت ہے، اس کے عزائم اس کے یعنی کسی سے پوشیدہ ہوں۔ لیکن شاہ صاحب ایک چیز آپ ذہن نشین کریں کہ بالکل یہ ہندوستان اپنے لیے گڑھے کھود رہا ہے، اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ کسی کی جیسے اس نے یہ متنازع جو شریعت کا متنازع قانون پاس کیا، تو سب سے پہلے ہندوستان کے اپنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سول سوسائٹی، یعنی یہ چند لوگ ہیں، جس میں مودی ہے، امیت شاہ ہے، اور اس کے 5 6 7 8 جو اور ان کے جو آر ایس ایس کے جو یعنی یہ کوئی یعنی ملا جلا کا کوئی 100 کے قریب جو لیڈر ہوں گے، تو یہ انہوں نے پورے ہندوستان کو اس ٹائم یرغمال بایا ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہندوستان کے سول سوسائٹی بھی اب مودی کے خلاف آ رہی ہے۔ یعنی ایسا ہوا جیسے ٹرمپ نے امریکہ میں کیا تھا، تو اس نے انتہا پسندی عیسائی ازم کر کے ٹرمپ نے کوشش کی وہاں پہ کہ اس نے امریکی یعنی نیشنلسٹ بن گیا، اور جا کر اس نے امریکہ کا جو بیڑا تباہ کر دیا۔ آج امریکیوں نے انتخابات میں اس کو سبق سکھا دیا۔ ابھی جو دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بے شمار تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لیکن بالکل جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ مسلم امہ کو بالخصوص جو ہمارے عرب ممالک ہیں، جو ہندوستان کے وہ دوست ہیں، مودی کے وہ یار ہیں، ان کو اپنے پالیسی میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ان کا جس کو وہ ایوارڈ دے رہے ہیں، جس کو وہ تاج پہنا رہے ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں وہاں اس کے جو مقابلے ہیں، جس طرح کے ساتھ یعنی ہمارے جو بڑے اسلامی ملک ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، یہ جس طرح کے ساتھ پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا کشمیر کے ایشو کے اوپر، یہ جا کر مودی کے ساتھ کھڑی، اور ابھی ہمیں کیوں جو مطلب جب مشکلات پیش آئی، تو بالکل کہ اس وقت ایک سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ پوری مسلم امہ کو، ہمارے OIC، ہمارے بے شمار جو مسلم ممالک کے درمیان پلیٹ فارم موجود ہیں، اس پر بالکل تفصیل سے بات ہونی چاہیے، یعنی بات ہونا چاہیے، ڈیبیٹ تھنک ٹینک ہونے چاہیے کہ اس کا جو راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم اس ایسے انتہا پسندوں کا کیسے مقابلہ کریں۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ چاہوں گا کہ اب ایک جو اچھے اقدامات ہیں کہ مثلا جو پوپ ہے، عیسائیوں کا جو پیشوا ہے، وہ اس وقت عراق میں آیت اللہ سستانی صاحب کے گھر تشریف لے گئے وہ، اور ان کو جا کر گھر ملے۔ یہ پوپ کا اپنی زندگی میں یا ان کی ہسٹری میں یہ پہلا کوئی ایونٹ ہے کہ وہ اس طرح سے جا کر کسی سے ملاقات جا کے کی ہو۔ حالانکہ امریکہ کا صدر، اٹلی کے جتنے بھی بڑی طاقتور ملکوں کے جو صدور ہیں، وہ تو لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں پوپ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن یہ پہلا ایونٹ ہے اس عیسائیوں کی ہسٹری میں کہ ان کا پوپ چل کر عراق میں آیت اللہ سستانی کی اس تنگ گلی میں جا کر، بالکل چھوٹا سا گھر تھا، وہاں جا کر وہ ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ذرا میں چاہوں گا ناظرین کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوپ جان پال جو ہیں، وہ آیت اللہ سستانی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے چھوٹے سے گھر میں وہ تشریف لائے، وہ آ کر ان سے ملے، اور انہوں نے جو آیت اللہ سستانی نے جو عیسائیوں کی حفاظت کے لیے عراق میں جو اقدامات کیے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری یعنی دنیا کا جو اقتدار ہے راجہ صاحب، وہ وزیر اعظم یا بڑے بڑے محلات میں نہیں ہوتا۔ آیت اللہ سستانی، ان کا جو گھر ہے وہ 2 چھوٹے سے کمروں پہ مشتمل ہے، تنگ سی گلی میں ہے، لیکن
آپ نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جو عالم ہے وہ چل کر ان کی گلی میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کا کریکٹر، ان کا خدمات اور ان کا جو اعتماد ہے، ان کا جو یقین، وہ انڈینٹیبل یقین جو ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ چل کر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں؟ ایشو کیا ہے؟ ایشو شاہ صاحب اس وقت جو دنیا کی جو امن ہے، یہ جو سلامتی ہے، اس کو خطرہ ہے جو مذہبی انتہا پسندی سے، کسی بھی مذہب کا ہو، خواہ وہ عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، کسی بھی مذہب کا، ہندوؤں کا ہو۔ تو اس ٹائم یہ جو ضرورت یہ ہے کہ ہم نے شاہ صاحب آپ کو یاد کہیں ہم نے بیچ میں پروگرام کیے کہ اس وقت بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت ہے، کہ دنیا بہت متاثر ہو رہی ہے، آدھے سے زائد جو آبادی ہے بھوک اور افلاس سے دوچار ہے، لوگوں کو پینے کا یعنی پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، پوری افریقہ یعنی اس میں سے جا کتنا متاثر ہے، ایون کہ امریکہ متاثر ہے، یورپ متاثر ہے، یعنی ہمارا جو ایشیا ہے تو آدھی آبادی جو غربت کے لکیر سے نیچے ہے۔ تو یہ وہ کہ ایک گروہ ہوتا ہے شاہ صاحب کہ ہر دور میں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، خواہ وہ یہودیوں کو، ابھی دیکھو جو کچھ مودی کر رہا ہے یا امیت شاہ کر رہا ہے، کہیں کوئی انسانی عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ بھائی اس سے کیا غرض ہے کسی کا؟ بھائی آپ کو ایک آدمی جو آپ کا شہری ہے، آپ کے ریاست کے اندر انسان کوئی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، جو اس کا مذہب ہے، بنیادی یہ ہے کہ وہ آپ کی ریاست کا شہری ہے، آپ کی ریاست کے اس حکومت کے اوپر وہ ساری ذمہ داری ہے اس کے شہر میں، اس کے ریاست میں بسنے والے ہر ایک شخص کی حقوق کا اس نے تحفظ کرنا ہے۔ یہ آسان سا ایک دنیا میں فارمولہ آ گیا ہے، آپ مذہب کا لبادہ لیں، لوگوں کے حقوق کو پس پش ڈالیں اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا دوسرے جتنے ہیں لوگ اسے کر لوگوں کا آپس میں لڑائیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج دنیا ترقی کر کے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام تو بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بے گناہ شخص کے قتل کو پوری انسانیت قتل کرا دی ہے۔ ایسے جیسے ابھی امت شاہ جو بکواس کر رہا تھا کہ ہم نے جہاد کے، بھائی اسلام تو جہاد تب کرتا ہے جب کوئی ظلم ہاتھ سے بڑھ جائے، جب آپ کسی اوپر ظلم کریں پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ روکو۔ تو جب کوئی ظلم کرے گا نہیں، جب اپنے عوام کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، عوام کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو پھر آپ کے اوپر جہاد تو پھر نہیں ہوگا نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے لوگوں کو ورگلا کر، اب اس ٹائم کیا ہے کہ مودی کا ابھی جو دوسرا ٹینیور ہے بری طرح کے ساتھ ناکام ہو گیا، لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے، غربت نیچے چلی گئی ہے وہاں۔ اب اس کو بچنے کے لیے، عوام کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے نیا نعرہ کوفہ جی ہمیں مسلمانوں سے خطرہ ہو گیا، ہمیں جات کا ہندوستان کے میں جو 1.5 ارب لوگ رہے ہیں ان کو کسی یعنی وہ جات سے خطرہ تو نہیں ہے مسلمان، ان کو خطرہ مودی کی انتہا پسندی، ان کا خطرہ امت شاہ کی انتہا پسندی سے ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آئیں، جو امن پسند لوگ آئیں باہر اور آ کر دنیا کو انتہا پسندی سے نکالو، اور کم از کم ہندوستان کے اس جو انتہا پسند حکمران ہیں اس سے نجات بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے آیت اللہ سستانی جو اس وقت عراق میں ہیں اور اس چھوٹے سے اس کمرے میں جو رہائش پذیر ہیں، ان کو خمس کا اب بھی کم سے کم سالانہ 2 سے 3 کھرب روپیہ ان کو ملتا ہے، جو پوری دنیا میں یہ مظلومین، معصومین جو لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جن کو ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ان کے اس دفتر سے دنیا میں تقسیم ہوتا ہے، اور خود ان کی رہائش جو ہے یہ 2 کمروں پہ مشتمل ہے، اور چھوٹی سی گلی میں ایک عرصہ سے 50-60 سال سے یہ وہاں رہائش پذیر ہے۔ یہ ہوتا ہے علماء کا کریکٹر، اور علماء کا جو عمل ہوتا ہے اسے پوری دنیا دیکھ کر پھر ان کے سامنے آ کے ان عزت و احترام سے اپنے سر جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں ان کے سامنے۔ تو یہی اس وقت جو عیسائیوں کے جو پیشوا ہیں جب ان سے ملنے آئے تو یہی خراج عقیدت پیش کرنے، خراج تحسین پیش کرنے آئے۔ تو میں بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آ کر ہم سینٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن لاہور میں جو اب لاہور کی خوبصورتی میں جو اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، نیلم کے جنگلات کے حوالے سے بات کریں گے، اور پرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی راولاکوٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جہاں وہ اچھے جہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے وہ ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کو دکھائیں، اور وہاں جو سڑکیں اجڑی ہوئی ہیں، ویران ہیں، پانی کا سیوریج جو ہے وہ کھلی پڑی ہوئی ہے، اور ڈرینیج کا برا حال ہے، اور سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو کچھ جو تصویری جھلکیاں ہیں وہ دکھائیں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔
جی ویلکم بیک ناظرین. جی راز صاحب میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے آپ کو لے چلوں لاہور میں کہ اس وقت وہاں کا ایک ایسا بندہ جس نے لاہور کی ان بدحال جو سڑکیں تھی سٹریٹس تھی ان کو کنورٹ کر کے تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ کی کسی یا یورپ کے کسی علاقے میں اس گلی سے گزر رہے ہیں. یعنی اس علاقے کو انہوں نے اتنا خوبصورت ڈیولپ کر لیا ہے کہ اب لاکھوں کے حساب سے ٹورسٹ ہیں وہ گلیاں دیکھنے آ رہے ہیں, وہ علاقے, وہ محلے, وہ مکان دیکھنے آ رہے ہیں. تو یہ لاہور میں لاشاری صاحب جو پہلے سی ڈی اے کے چیئرمین تھے اس شخص کی انڈر لیڈرشپ اس شخص کا آئیڈیا ہے اور وہ ان علاقوں کو ڈیولپ کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں گے اور ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ان گلیوں کو جہاں کبھی آج سے 10 سال پہلے بندہ گزر نہیں سکتا تھا, خوف آتا تھا وہاں, اور ان گلیوں کو امپروو کر کے تو یہ یورپ میں کنورٹ کر دیا اور اب لاکھوں جو ٹورسٹ ہیں ان گلیوں کو وہاں وزٹ کرنے آتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو ناظرین لے چلوں گا نیلم کے جنگلات جو ہیں ہمارے, اور جیسا میں چاہوں گا کہ جنگلات کے حوالے سے آپ اپنا جو خیالات ناظرین تک پہنچائیں کہ ہمارے جنگلات جو ایک زمانے میں 40% تھے, ہری سنگھ جس سے ہم نے آزادی لی اور ہم نے جمہوریت کے حوالے کیا, زندہ باد ہماری جو سیاسی پارٹیاں, سیاسی قائدین, سیاسی لیڈر, آج ہمارے جنگلات جو ہیں وہ کس طرح کاٹے جا رہے ہیں. ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں جو یہ فلم, یہ نیلم کے علاقے میں یہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں اور یہ لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. اس پر اب چند انڈیویجل اربوں پتی بن چکے ہیں ان جنگلات کو بیچ کر, لیکن علاقے کے وہاں کے جو مکین ہیں, جو عوام ہیں, ان کو کنگال کر چکے ہیں. اور آئندہ آنے والے زمانے میں اس علاقے میں پرندے بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے چونکہ آپ کے درخت ختم ہو جائیں گے, آپ کی آکسیجن ختم ہو جائے گی. جب آکسیجن ختم ہوگی تو وہاں لائف ختم ہو جاتی ہے, وہاں پرندے بھی نہیں جاتے. ناظرین یہ میں چاہوں گا کہ راج صاحب آپ جنگلات کے حوالے سے جو اس وقت ظلم و ستم, ہم نے 2-3 پروگرام کیے کہ ایک طرف ابھی شجر کاری مہم شروع ہے اور حکومت سالانہ دعوت کہ ہم نے اتنے کروڑ اتنے ارب ہم نے درخت لگا دیے. دوسری طرف سے جس طرح کے ساتھ پورے آزاد کشمیر نہ صرف نیلم بلکہ آپ باغ میں دیکھیں, حویلی میں دیکھیں, مطلب جو پونچھ میں دیکھیں, کوٹلی میں دیکھیں, یعنی پورے آزاد کشمیر میں بے درخت جس طرح سے زندہ درخت, اور بالخصوص اس 5 سالہ دور میں جو ہوا ہے ہرے جنگلات جس طرح سے کٹائی کی جا رہی ہے ماضی میں اس کی کوئی. ہم راجہ فاروق قدر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں جو جنگلات کے ساتھ ظلم و ستم ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں یہ سنہرے الفاظوں میں لکھا جائے گا کہ یہ آپ کے دور میں یہ جنگلات جو ویران ہوئے. جی اچھا شاہ صاحب دیکھیں, اس میں آزاد کشمیر کے اس اپنے قانون میں یہ اجازت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا جنگل ہے, یعنی اگر آپ کی زمین میں ہے, تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے جو حکومت کا اعلیٰ اس کے اوپر فوری پابندی لگانی چاہیے. اگر آپ کی زمین میں جنگل ہے, اگر آپ نے کوئی 1000 2000 10,000 کنال اگر آپ کی زمین ہے, تو آپ اس جنگل کو جو چاہیں کاٹ کر آپ اس کو فروخت کر دیں. تو اس کا ایک جواز بنا کر جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیر سرکاری جنگلات کی یا دوسرا جو عام جو یعنی بڑے بڑے درخت اس کو جو کاٹ کر, یعنی ہم نے اس کو روزگار کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو وزیر جنگلات ہوتا ہے, جو سیکٹری جنگلات ہوتا ہے, جو کنزرویٹی جنگلات ہوتے ہیں, ان میں سب سے جو اہم وہ یعنی آپ یوں کہ پرکشش جو وزارت ہے, پرکشش جو محکمہ وہ جنگلات ہے. یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارا اس طرح دوسری آج بھی جو ہمارے کنٹرول لائن کے دوسری طرف سے جو ہے نا وہ کشمیر ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جا کر کنٹرول لائن پہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا کشمیر میں کیا حال ہے جنگلات کا اور پارک کشمیر کا کیا حال ہے. ہمیں یعنی شرم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ان جو 70 سالوں میں ہم نے کس بے دردی کے ساتھ ہم نے اپنے درختوں کو کاٹا, اور آج حالت یہ ہے کہ وہ یعنی سلائڈنگ ہو رہی ہے بڑے پیمانے میں, ہر سال یعنی سارا نقصانات ہو رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر یعنی جنگلات کی تحفظ کے لیے یعنی وہ مطلب عام آدمیوں کو باہر ہونا چاہیے, سول سوسائٹی کو ہونا چاہیے اپنے جنگلات کے تحفظ کے لیے, اور یہ تبھی ہوگا. دوسری طرف جو آپ نے لاہور کی بات کی ہے, جو لاشاری صاحب تھے جب وہ اسلام آباد میں رہے چیئرمین سی ڈی اے, تو انہوں نے ایک رول ماڈل دیا کہ کیسے اپنے شہریوں کو, کیسے اپنے شہر کو صفائی کی جاتی ہے, یا اس میں تھوڑی سی اگر توجہ دیں. آپ جو مارکیٹیں دیکھیں جو اس نے یعنی ایک مختلف ایریوں میں جا کر جس طرح کے ساتھ اس نے اسلام آباد کو صاف کیا, تو یہ ایک شخص کا آئیڈیا تھا, سوچ تھا کہ یعنی کاش کہ ہمارے کتنے بیوروکریٹ اسلام آباد میں موجود ہیں, لاہور موجود, اس سے کئی گنا کتنے لائق لوگ ہوں گے. لیکن یہ اپنی سوچ ہوتی ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص میں, کسی افسر میں, کسی ذمہ دار اگر کوئی شخص
کسی وہ پوسٹ پہ ہے، اگر وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ظاہر ہے اگر اس میں صرف ہے تو یہ ایک یعنی آپ یوں کا مثال ہے کہ کامران اشاری کے دیگر افسران کے لیے کہ وہ اگر چاہیں تو ہم اپنے اس ریاست کو ناظرین، بہتر اس کر وقت سکتے ہیں۔ ہمارے خوشاب یعنی پنجاب میں ایک ڈی سی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں 70% لوگوں کے روزگار کے لیے اپنے پرسنل اپنے دفتر کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ذاتی انیشیٹو کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی جو ڈی سی کا جو ایس او پی ہوتی ہے یعنی اس کے بعد جو اختیارات ہیں، ان اختیارات کی روشنی میں 70% لوگوں کو کاٹیج انڈسٹری کے ذریعے لوگوں کو روزگار دلا دیا ہے، وہاں کی خواتین کو، بیواؤں کو، اسکول کی بچیوں کو، لوگوں کو اس کی جو جن لوگوں کی جو سکل تھی ان کو گھر میں وہ فیسیلیٹیٹ کرایا، اور انویسٹرز کو لے کر، لوگوں کو لے کر، انڈسٹریلسٹ کو لے کر، ڈونرز کو لے کر وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں گئے اور ایک ایک انہوں نے ویلیج کا انتخاب کیا، اس میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد ان تک وہ فیسیلیٹی، وہ مشینری، وہ سلائی کی مشینیں، وہ جو ہنرمند لوگ تھے ان کے تحت وہ فیسیلیٹیز پہنچائی تاکہ وہ چیزیں اب بنا کر تو وہ اب بازار میں بیچ رہے ہیں اور وہ ہزاروں روپے کما رہا ہے، یعنی وہ بھیک مانگنے سے اب وہ خود کفالت کی طرف چل پڑے ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے اساس پروگرام مبارک ہو، آپ کا لنگر خانہ مبارک ہو، آپ کا فوڈ کا یہ جو سسٹم ہے مبارک ہو، لیکن خدا را لوگوں کے لیے روزگار کا اس ڈی سی کو لے آئیں یہاں، جس ڈی سی نے 70% لوگوں کو روزگار کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اپنے اختیارات کو سامنے لا کر، گورنمنٹ کا پیسہ اس نے نہیں ضائع کیا، اور لوگ سارے سکلڈ ہوتے جا رہے ہیں، سکلفل ذرائع سے وہ اپنی روزی کمانے پر لگے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو ڈی سی حضرات ہیں، میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو تحریری طور پر بھی، زبانی بھی پیغام، ہم نے بڑی گزارشیں کی کہ اپنے ڈی سیز کا ایک اجلاس بلا لیں اور ان کو ٹاسک اورینٹڈ بنائیں، ان کو کہیں دفتروں سے باہر نکلیں، ولیجز میں جائیں، جو لوگ سکلڈ ہیں ان لوگوں تک وہ ہنر پہنچائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، انڈسٹریلسٹ کو وہاں تک لے جائیں، انڈسٹریز کے ذریعے سے ان لوگوں کو مالی مفادات جو ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ خود کفیل ہو سکیں۔ لیکن آج تک ہمارے ہاں ہماری بیوروکریسی میں یا ہماری حکومتوں میں یہ شعور ہی نہیں آ سکا، اور یہ گورنمنٹ کے خزانے سے لے کر لنگر خانے بھی کھولے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کو خود وہ راڈ جو ہے، وہ فشنگ راڈ جو ہے، وہ ہاتھ میں دینے کی آج تک کسی نے کوشش ہی نہیں کی راج صاحب، اس حوالے سے بھی۔ لیکن میں ساتھ ہی ناظرین آپ کو لے چلوں گا پرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی راولاکوٹ، جہاں اس وقت وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے وہاں قبرستان جو لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس زمین کو خالی کرایا اور اس کو ڈیولپ کیا، قبرستان کی جگہ انہوں نے کریٹ کرائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے۔ راولاکوٹ کی دھرتی میں جہاں اب 25 سے 30 لاکھ روپیہ مرلہ زمین ہو چکی ہے، اس جگہ پہ زمین کا حاصل کرنا اور قبرستان کے لیے جگہ یعنی مخصوص کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کھیل کے میدان کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے، وہاں جو جھیل ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، لیکن ساتھ ہی وہاں کی جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اس کی سڑکوں کو بھی دیکھا جائے، وہاں جو سیوریج کھلی ہوئی ہے، ڈرینیج کھلی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی دیکھا جائے، اور وہاں کا جو اب پونچھ ڈویژن کا جو کمشنر ہے، مظفر آباد میں تو بڑا متحرک تھے، اگر ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور ساتھ لے جایا جائے اور ان کو ان مسائل سے اگر واقفیت دلائی جائے تو شاید وہ حکومت کی اور وزیر اعظم سے کی توجہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور وہ وزیر اعظم سے فنڈز لے کر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی سڑکوں کو امپروو کرا سکے، جس طرح دیگر جگہوں پر پرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں اپنی توجہ کو مبذول کیے ہوئے۔ جی راج صاحب، جو راولاکوٹ ایک خوبصورت ترین جگہ، دیکھیں نا ابھی اسلام آباد سے جو فوری جو کم ترین جو ہماری مسافت ہے وہ پونچھ ہے، راولاکوٹ ہے جی، اور اگر تھوڑی سی توجہ دے کر تو پونچھ کو بہت بڑا آپ یوں ٹوریزم پوائنٹ بنا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج تک ہم وہاں جو سیاحت ابھی دوبارہ سیاحت جو کھلنے والی ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے، تو وہاں پر جو کمشنر ہیں، باقی جو ضلع انتظامیہ ہے، وہ سول سوسائٹی کو بلا کر، جو ہوٹل مالکان ہیں، ریسٹورنٹ مالکان ہیں، وہاں جو ریسٹ ہاؤسز والے ہیں، وہ ان کو بلا کر ایک SOP طے کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیں، لوگوں کو ہے کہ باہر سے پاکستان سے مہمان جائیں گے، دنیا بھر سے مہمان آئیں گے، تو ہم نے اپنے مہمان کو سر ٹریٹ کیسے کرنا ہے، پھر ہم نے اپنے سڑکوں کو کیسے یعنی اپنے سڑکوں کو کیسے صاف کرنی ہے، ہم نے ٹورزم ڈیولپمنٹ، یہ جو ساری چیزیں گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے،
وہاں تو کمشنر صاحب پچھلے دنوں بھاگ گئے, انہوں نے جو فٹ پاتھ جو وہ چائنیز بنا کے گئے تھے, انہوں نے فٹ پاتھ ساری اکھڑوا دی. انہوں نے کہا جی یہ انکروچمنٹ آتی ہے, فٹ پاتھ اکھاڑو. بھائی وہ ہائی وے والوں کا کام تھا, پی ڈبلیو ڈی والوں کا کام تھا کہ اگر وہاں کوئی انکروچمنٹ تھی تو اس کو اکھاڑ دیتے. لیکن انہوں نے اب وہاں یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ, ہوٹل ڈیولپمنٹ, موٹل ڈیولپمنٹ, گیسٹ ہاؤسز, اس حوالے سے تصور نہیں, وہ دشمن اول ہیں کہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی بندہ وہاں نہ کرے. کیا کرے وہاں, کس طرح سے ٹورسٹ جائے گا, کس طرح وہاں لوگ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے. ابھی کہ ایک تو ہے کہ کنٹرول لائن پہ سیز فائر ہو گیا, یہ ایک اچھی بات ہے. ابھی بڑے پیمانے پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے نیلم جانا ہے, راولہ کوٹ جانا ہے, تو ہمیں کشمیریوں کو, آزاد کشمیر لوگوں کو تیار ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ ان کا جو وزیر سیاحت ہیں, سیکٹری سیاحت ہیں, باقی جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو ہماری اس طرح کے ساتھ ذیلی انتظامیہ ہے کہ فوری طور پر حکومت آزاد کشمیر ٹورزم کانفرنس بلانی چاہیے. ٹورزم کانفرنس بلائیں, ایک تو مظفر آباد بلائیں, پھر اسلام آباد بلائیں, لاہور, کراچی. ہمیں لوگوں کو آزاد کشمیر دکھانا چاہیے کہ بھائی یہ کشمیر ہے, فوری یا اسلام آباد سے 3-4 گھنٹوں کی مسافت پہ ہیں. تو یہ وہ اگر ہم تھوڑا سا اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, اور وہاں لوگوں کو اچھا ہوگا آ کر لوگ دیکھیں کشمیر کو. اور پھر میں گزارش کروں گا جو ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں, وہاں جو ہماری سول سوسائٹی ہے, کہ لوگ کوئی اپنی چیزیں پیدا کریں. یہاں سے لوگ جائیں گے, ٹورسٹ جا کے کیا کھائیں گے, لوگوں کو اپنے دیسی مرغے تیار کریں, سبزیاں تیار کریں اپنے. ہمیں کوئی چیز وہاں دینی چاہیے جو باہر کا مہمان جا رہا ہے, وہاں کی اپنی مقامی چیز ہے, پیداوار دیں. یہ ہماری سبزی ہے, یہ ہماری مرغے ہیں, یہ ہمارے دیسی انڈے ہیں, ہماری چیزیں, یہ گوشت ہیں دیسی. ایک پرندے کو دکھوں گا, بن ککڑ, جو بڑا مشہور خوبصورت ترین پرندہ ہمارے آزاد کشمیر میں ہمارے جنگلوں میں پایا جاتا ہے یا پایا جاتا تھا. اب ہمارے شکاری آزاد بندوقیں اٹھا کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کی تباہی اور اس کی نسل کے خاتمے کی طرف یعنی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. میں محکمہ وائلڈ لائف جو ہے وہ آزاد کشمیر, اس کی گزارش کروں گا کہ اس پر مکمل پابندی لگائیں. شکار پر, مچھلیوں کے شکار پر پابندی لگائیں, اور یہ پرندوں کے شکار پر پابندی لگائیں. چونکہ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں تھی خوبصورتی کی, یا جس ٹورزم کی بات کرتے ہیں, یہ لوگ ٹورسٹ کیا دیکھنے آئے گا وہاں, پہاڑ تو انہوں نے ویسے فوٹو بھی دیکھ لیں گے, تو انہی چیزوں سے وہ انجوائے کریں گے. وہ نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے وہ مستفید ہوں گے. مچھلیاں اگر ہوں گی تو فشنگ کریں گے, تو فشنگ سے وہ انجوائے کریں گے. تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام وقت ختم ہوا. آخر میں, مذہب انسانیت کا دوسرا نام ہے. انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جن سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں. آئندہ ہفتے پھر اب آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اپنا اور ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.